کے صدقے سے فہم دین کورس کے نامے سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے اسلام کی تاریخ کے چند روشن پہلو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کو تو جس سمت سے اٹھاؤ، جس مقام سے کھولو، اسلام روشن ہی روشن نظر آتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ترکتکم علی ملت بیضاء، کہ میں اپنے تشریف لے جانے کے بعد تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ روشنی، اور کیا فرمایا لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اتنی چمکدار ہے جتنا تمہارا دن چمکدار ہے۔ تو پھر اس سے پتہ چلا کہ اسلام تو ہر مقام سے، شروع سے آخر سے، ہر لحاظ سے ہی چمکدار ہے۔ اسلام کی تاریخ کا یہ عنوان کے روشن پہلو، یہ ایک بہت تفصیلی سلسلہ ہے، لیکن چند ایک چیزیں جن سے ہمیں سبق ملے گا، وہ چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کریم جل شانہ کو جو بہت زیادہ پسند بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی فرما رہا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ساتھ کیا فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو میرے نبی کے ساتھ جڑے، حضور کی صحبت میں بیٹھے، حضور کے شاگرد بنے، حضور کے مرید بنے، آپ سے تعلیم لی، ان کی ڈھیر ساری صفتیں تھیں، لیکن اللہ کریم کو جو بہت ہی پسند آئیں، یہ یوں کہہ لو جو ان صفات کے جو روشن پہلو تھے اللہ نے وہ بیان کیے۔ اور وہ بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا وہ کیا تھا؟ اشداء علی الکفار، فرمایا جو میرے نبی کے غلام ہیں کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ جب بات کفر کی ہو تو پھر ان کے دل سے، ان کی زبان سے، ان کے مزاج سے نرمی نہیں، ان کے مزاج میں سختی ہے۔ اب یہ لفظ سختی ہمیں ہر وقت ہی ناگوار ہوتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، لیکن سختی کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک ہے آپس میں سخت مزاجی، یہ تو بہت بری چیز ہے، لیکن غیروں کے لیے سخت مزاجی، کافروں کے لیے سخت مزاجی، غیر مسلم کے لیے سخت مزاجی، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ یہ تو بتا کوئی عمل میرے لیے بھی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ سارے ہی عمل تیرے لیے، ہم نے اپنے لیے کون سا کیا؟ زندگی کے سارے اعمال تیرے واسطے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، جو اعمال ہیں ان میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، وہ تو تم نے اپنے لیے کیے۔ موسیٰ یہ بتاؤ کوئی خالصتاً عمل میرے لیے کیا ہو، میری رضا کے لیے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ ہی بتا پھر کون سا ایسا عمل ہے جو خالصتاً تیری ذات کے لیے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا اگر موسیٰ میری رضا کے لیے میرے دوستوں سے دوستی رکھتا اور میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تو یہ خاص عمل تیرا میری رضا کی خاطر تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے کٹ جانا، تعلق توڑ لینا، چاہے مفاد کتنا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہاں پہ فائدہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تعلق توڑ دینا اور توڑنے کا نقصان کتنا ہی کیوں نہ ہو، یہ خالصتاً امر رضائے خدا کے لیے ہے۔ اور اس عمل کو روشن پہلو میں اللہ کریم نے داخل کیا کہ میرے دین کے ماننے والے خشک کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کر تو گزارا کر سکتے ہیں، پر کفر کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑنے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ کفر کے ساتھ ان کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ سخت مزاج ہیں۔ اس مقام پر ایک بات خاص کر کے سن لیجئے کہ جس وقت آپس میں کچھ ایسے معاملات ہو بھی جائیں مسلمانوں کے، مثال کے طور پر بھائی بھائی سے کبھی لڑائی کر بیٹھتا ہے، چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، کچھ نہ کچھ شکر رنجیاں پیدا ہو بھی جاتی ہیں، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے اس وقت بھی مسلمان کے دل میں اپنوں کی مخالفت نہیں آئے گی، اس وقت بھی مخالفت آئے گی تو وہ کفر کی مخالفت اس کے دل میں ہوگی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جنگ تبوک ہوئی، بڑا مشکل وقت تھا، جس وقت صحابہ مدینہ شریف سے نکل کر اس جنگ پہ جانے لگے۔ سخت گرمی تھی، بہت لمبا سفر تھا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے چل کے جانا تھا، اتنی سواریاں بھی کوئی نہیں تھی۔ جو سیرت اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 بندوں کے پاس ایک سواری ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ 3 بندوں نے ایک سواری پہ باری باری سفر کرنا ہے، یعنی 1 کلومیٹر اگر کوئی سواری پہ بیٹھ کے سفر کرتا تو اسے 2 کلومیٹر دوسرے ساتھیوں کی باری میں پیدل چلنا پڑتا۔
بہت مشکل وقت تھا۔ اس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حضور نے جنگ پر جانے کا کہا تو کچھ صحابہ جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں ایک نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جس وقت سرکار جنگ سے واپس آئے، اللہ کے حکم سے حضور نے ان سے اظہار ناراضگی فرمایا۔ استاد شاگرد سے ناراض ہو جاتے ہیں، پیر و مرید کی ناراضگی سے سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے اظہار ناراضگی فرمایا۔ اظہار ناراضگی یہ ہوتا کہ یہ سامنے سے آ کر سلام کہتے تو سرکار رخ انور دوسری طرف پھیر لیتے، ادھر سے آتے تو سرکار رخ ادھر پھیر لیتے، یعنی ان کی طرف توجہ بھی نہ کرتے۔ اب جو خالصتاً مومن ہو، مخلص مومن ہو، اس کے لیے یہ چیز قیامت سے کم نہیں کہ سرکار رخ پھیر لے، تو اس سے بڑی مشکل ان کے لیے اور کیا تھی، بہت سخت مشکل مرحلہ تھا۔ ایک تو یہ سلسلہ تھا ناراضگی کا، دوسرا آرڈر تھا کہ صحابہ میں سے بھی کوئی شخص ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے، ان کے ساتھ ہم کلام نہ ہو۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اپنے کزن کے گھر گیا کہ مجھ سے کوئی بات چیت کرے، مجھ سے بتائے تو صحیح، لیکن کہتے ہیں کہ میرا دروازہ کھٹکانے پہ اس نے دروازہ بھی نہ کھولا، دیوار سے اندر گیا، بات کرنی چاہی تو میرے کزن نے مجھ سے بات بھی کرنا گوارا نہ کی کہ جس سے حضور نہیں بولتے ہم اس سے کیوں بولیں۔ کہتے ہیں مدینہ کی بھری بستی میں رہ کر ہمیں یوں لگتا کہ ہم اکیلے ہیں۔ اب خود دیکھو یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض، گھر والے بھی نہیں بولتے، رشتہ دار بھی نہیں بولتے، محلے میں بھی کوئی نہیں بولتا، بالکل اکیلے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان حالات میں مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا کہ ایک نبتی قبیلے کا ایک شخص جو میرا نام لے کے کسی سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ مسلمان کے دل میں کفر کے ساتھ غیر مسلم کی مخالفت کتنی ہوتی ہے، اسلام سے پیار کتنا ہوتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں اس نبتی قبیلے کے شخص نے میرا پوچھ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے مل کر اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ بھئی میں غسان کے علاقے کے بادشاہ کا قاصد ہوں، غسان کے علاقے کے بادشاہ کا قاصد ہوں، تیرے پاس آیا ہوں۔ اب یہ دیکھو نا، یہاں پر بادشاہ یا کس حیثیت سے رہ رہے ہیں حضرت کعب بن مالک، حضور کے خادم، حضور کے مرید، حضور کے نوکر، ادھر سے قاصد آ گیا بادشاہ کا، گلی میں پھرنے والے ایک عامی شخص کو ملنے کے لیے۔ حضرت کعب نے کہا سناؤ کیا ہے، اس نے جیب سے رکا نکالا اور کہا یہ بادشاہ کا خط ہے تیرے نام۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو پھولے نہ سماتا کہ ساڑھے نام بادشاہ دکھاتا ہوں، بادشاہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حالات میں جب غسان کے علاقے کے بادشاہ کا خط کھولا، غیر مسلم تھا، خط میں لکھا ہوا کیا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب سے مراد وہ لیتے تھے حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کے بارے میں کہا کہ تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے معاذ اللہ، کہ تمہارے ساتھ ایک ناروا سلوک کر رہے ہیں کہ تم سے بول بھی نہیں رہے، محلے والوں کو تم سے بولنے نہیں دیتے، رشتہ دار تم سے نہیں بول رہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے معاذ اللہ تم سے زیادتی کی ہے۔ اور آگے کیا کہا، لم یجعلک اللہ بدار ہوان، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے تنگ حالات میں بھی نہیں رکھنا چاہتا، آ جاؤ میرے پاس۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے پاس، اگر میرے پاس آؤ گے تو نواح سے کہا ہم تیرے ساتھ بھلائی کریں گے، بڑی ہمدردی سے پیش آئیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، یہاں پہ بڑی عزت سے رہو گے، چھوڑو حضور کو اور آ جاؤ ہمارے پاس۔ اب یہ معاملہ سمجھنا کتنا آسان ہو گیا یہاں پہ کہ اپنوں میں حالات ایسے اور باہر سے ڈیمانڈ آ گئی کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ روشن پہلو تاریخ کا کتنا اسلام کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت حضرت کعب بن مالک نے بسترا بوری باندھ کر وہاں جانے کا نہیں سوچا۔ حضرت کعب بن مالک کی زبان سے کیا لفظ نکلے، کہتے ہیں ہاذا اعظم من البلاء، کہتے ہیں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ حضرت کعب کہنے لگے یہ تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی کہ مجھے غیروں کی طرف سے خط آنے لگ گیا، کہ غیر مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، میرے پاس کیوں خط آیا غیر مسلم بادشاہ کا، یہ تو ایک مصیبت ہے۔
کہتے ہیں گھر میں گیا تو سب سے پہلے کس کو تلاش کیا؟ جلتے ہوئے تندور کو تلاش کیا۔ تندور گرم ملا تو وہ رکا پھاڑ کر تندور میں جلا دیا اور فرمایا غسان کے بادشاہ سوچنا بھی نہ کہ میں حضور کو چھوڑ کر تیرے پاس آ جاؤں۔ یہ ہے مسلمان کا مزاج کہ اشداء علی الکفار، آپس میں حالات جیسے بھی ہیں، کوئی بول بھی نہیں رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کافر کا خط دیکھ کر بھی پریشان ہو گئے کہ ہم نے اتنا سا تعلق بھی کسی غیر مسلم سے نہیں رکھنا۔ یہ ہے اشداء علی الکفار کا پہلو کہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ یعنی کسی زمانے میں ہماری تاریخ اتنی روشن تھی کہ ایک عام بندے کے نام غیر مسلم کا صرف خط آتا تو وہ اس خط کو سمجھتے کہ یہ تو بلا ہے، لیکن ہم ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلم اور پھر وہ غیر مسلم جن کے طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اور ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم ان سے تعلقات توڑیں تو ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہمیں ایسا ہو جائے گا، ہمیں ایسا ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتہ جو کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس نے رب کی رضا کے لیے کسی سلسلے کو، فائدہ کی جگہ کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ اس سے بہتر فائدے اسے عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر جگہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا اسلام کی تاریخ کا ایک پہلو روشن کہ مسلمان آپس میں جیسے بھی حالات تھے لیکن کافر کے خط پر بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ ہائے مجھے کافر کیوں بلا رہا ہے، میرا کافر کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور بادشاہوں کے آئے ہوئے خط، سفیر کا معاملہ تو بہت نیچے کا ہے، بادشاہوں کا خط ایک عامی بندے کے نام وہ تندور میں جلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ میں تو حضور کا ہوں، مجھے غیر سے لینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی سے کیا تعلق ہے، جس کو اتنا بڑے دربار کا سلسلہ مل جائے اسے غیر کی طرف جانے کی کیا ضرورت۔ پھر یہی کعب بن مالک تھے کہ یہاں تک آرڈر آ گیا کہ آج کے بعد بیویوں کے پاس بھی نہیں جانا، بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ حضور کا حکم تھا، نوکر کہتے نخرہ کے، یہ بھی مان لیا۔ 50 دن تک حضور ناراض رہے اور یہ رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، سرکار اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ 50 دن لگے تھے جنگ تبوک پہ بھی، 50 دن کا سفر ہوا، وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ 50 دن حضور کی ناراضگی کے بعد اب اللہ نے آرڈر دیا کہ اب محبوب ان سے راضی بھی ہو جاؤ۔ اب جس سے سرکار راضی ہو جائیں اسے تو دارین کی سعادتیں مل گئیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک حکمت عملی کے تحت یہ سلسلہ کیا۔ بہرحال یہ ایک پہلو تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ آئیے اس سے آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں اور ان کے زمانے میں دیکھیے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو کتنی روشن تاریخ عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں کی فوج ایران سے لڑنے کے لیے گئی، دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایران والوں سے لڑنے کے لیے جس وقت مسلمان گئے تو ایران کے بادشاہ نے کچھ جاسوس چھوڑے مسلمانوں کی فوج میں کہ جاؤ ان کی خبر لو، ان کے پاس کتنا سا اناج غلہ ہے، کتنی دیر یہاں پہ ٹھہر سکیں گے، کھا پی سکیں گے، جاؤ ان کے عادات کیسی ہیں، دن کے وقت کے تو صوفی ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں ہمارے خلاف، ذرا ان کی راتیں دیکھ کے آؤ کہ رات کو وہ کیسی رات گزارتے ہیں۔ ان کے معاملات کی خبرداری کے لیے اندر جاسوس چھوڑے گئے مسلمان فوج کے اندر۔ اب آپ کو پتہ ہے جس وقت دشمن کا جاسوس آ کے جاسوسی کرے تو اس نے کسی ہلکے پہلو کو جانے نہیں دینا، کوئی بھی کمزور بات اسے ملے تو اس نے بڑے فوراً کور کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ وہ آیا اور مسلمانوں کی جاسوسی کرنے لگ گیا۔ جاسوسی کرنے کے بعد جب ایران کا فوج کا قاصد اور یہ جاسوس واپس پلٹا تو اس نے اپنے جرنیل کو جو خبر دی وہ کیا تھی، البدایہ و نہایہ میں بھی الفاظ ہیں، دیگر کتب میں بھی ہیں۔ اس نے جا کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے جرنیل کو یہ کہا کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کے عبادت گزار ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ مطلب دن کے وقت گھوڑوں پہ چڑھ کر جنگ کرتے ہیں اور رات ان کی گندیاں نہیں ہیں، راتیں ان کی بری نہیں ہیں، رات کے کردار ان کے غلط نہیں، رات کے وہ عبادت گزار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ جتنا تمہارے سامنے اچھے ہیں رات کے وقت اکیلے ہوتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اچھے بن جاتے ہیں، ان کی راتیں اتنی اچھی ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا روشن پہلو
کہ جس کو ظاہر سے دیکھا جاتا تھا جتنا اچھا کردار لگتا تھا، اس کو چھپ کر اندر سے دیکھا جاتا تھا تو وہ اس سے بھی روشن نظر آیا کرتے تھے۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارا ظاہر کچھ ہوتا ہے، ہمارا باطن کچھ ہوتا ہے، ہمارا ظاہری کردار اور ہوتا ہے، باطنی کردار اور ہوتا ہے۔ ہمارے پوشیدہ معاملات کو کوئی دیکھ لے تو وہ توبہ کرے، اور ہمارے ظاہر کو کوئی دیکھ لے تو وہ سمجھے کہ ان کے جیسا تو ہے کوئی نہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے کردار پر جب نظر ڈالی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ظاہر جتنا اچھا ہے، ان کی خلوت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ یہ اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کے دربار میں اس سے بھی زیادہ اچھے پہلو میں اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ آگے الفاظ سنیے، انہوں نے یہ کہا کہ لا یاکلون فی ذمتہم الا بثمن، کہا کہ اس فوج کی یہ خصوصیت ہے، وہ خصوصیت بڑی توجہ سے سننا، کہ اپنے مفتوحہ علاقے میں سے بھی کسی سے لے کر کچھ کھانا ہے تو بغیر پیسوں کے نہیں، پیسے ادا کر کے کوئی چیز خریدنی ہے۔ مطلب اس کی میں وضاحت کروں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ دکان پہ آ جاتے ہیں، دیو جی سگریٹ کی ڈبی دے دو جی، پیسے شیسے کوئی نہیں، کیوں جی ملازم ہوں، فلاں چیز دے دو جی، پیسے کوئی نہیں جی ملازم ہوں۔ اب مزدور طبقہ جو چند پیسے کما کر کھوکھا لگا کر اپنے بال بچے کا پیٹ پال رہا ہے، اس سے بھی کوئی چیز خرید لی تو اس کے پیسے نہیں دیے۔ صحابہ کی تاریخ کا یہ روشن پہلو کہ غیروں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنے کسی ماتحت علاقے میں بھی جاتے ہیں تو کسی سے اگر ذرہ برابر بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بھی پیسے ادا کرتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تاریخ کا روشن پہلو کہ اس زمانے میں لوگ کسی سے زبردستی یا اپنے عہدے کی جو ہے بیس پر یا اپنی طاقت کی بیس پر کسی سے کچھ لے کے نہیں کھاتے تھے، جس کا جتنا حق ہوتا تھا وہ اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ گاڑی کے کنڈکٹر کو اگر کرایہ نہ ملے فقط اس خاطر کہ میں تو ملازم ہوں، تو اس مقام پر دیکھو کہ ایک 10 روپے کی خاطر ایک شخص جھگڑ رہا ہو، لیکن صحابہ کا یہ مزاج ہے، اور صحابہ سے جنہوں نے سبق سیکھا ان میں پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کردار کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک اور شخص نوشروان عادل بادشاہ گزرا، اس کے بارے میں ہے کہ کسی علاقے میں گیا تو علاقہ فتح ہو گیا، تو ان کے پاس گوشت تھا، گوشت بنا کے کھانے لگے تو سالن میں نمک کوئی نہیں تھا۔ ساتھی سے کہا کہ نمک لے آؤ، تو انہوں نے کہا جو ہمارے پاس نمک تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ کہا جاؤ کسی سے لے کے آؤ۔ اپنے علاقے میں بادشاہ نے بندہ بھیجا کہ کسی سے نمک لے کے آؤ۔ نمک لے کے آیا تو پوچھا کتنے کا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت نمک تو لوگ مفت میں دے دیتے ہیں، اب نمک کی کیا قیمت، تو میں نمک کسی سے مانگ کے لے آیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، نمک کے یہ لوگ پیسے اور اس کو پیسے جا کے دے آؤ۔ اس نے کہا نمک کے پیسے لیتا ہی کوئی نہیں ہے، تو کہا نہیں، جو لے آئے ہو اس کے پیسے دے کے آؤ۔ کیوں؟ لوگوں نے ضد کی کہ اتنے اصرار کی وجہ کیا ہے کہ نمک کے بھی پیسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ اگر اپنی رعایا کے نمک پر ظلماً قبضہ کرے گا، یعنی نمک کے پیسے نہیں دے گا، تو میرے ماتحت تو لوگوں کے گوشت بھی چیر کے کھا جائیں گے۔ اس واسطے میں سب کے سامنے یہ کر رہا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں نمک بھی نہیں کسی کا ناجائز کھا رہا، تو میرے ماتحتوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ روشن پہلو اسلامی تاریخ کے ملتے ہیں۔ جب صحابہ کی یہ شانیں جا کے بادشاہ کو، ایران کے جرنیل کو بتائی گئیں تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ بے شک تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے پاس اسلحہ بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس نے کہا کہ اس وقت تک تم ان پر فتح نہیں پا سکتے جب تک ان کی یہ صفت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس نے بشارت دی، اس نے کہا میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے نا، یہ لوگ اس زمین کے بھی مالک بن جائیں گے آہستہ آہستہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ایک بیسیکلی معاملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے کردار میں جو ہمیں ستھرا پن نظر آتا ہے۔ آئیے ایک اور بات سنیے اور حیران ہو جاؤ گے اس بات سے کہ ہماری تاریخ مسلمانوں کی کتنی روشن تھی اور ہم گرتے گرتے کس حد تک گر گئے۔ ایک نام ہے مسلمہ بن عبد الملک، اموی خلیفہ، جیسے خلفاء خلافت کرتے آئے نا، حکومت کرتے ہیں، عباسی خلیفے، اموی خلیفے میں سے ایک نام ہے، جو ہے خلیفہ تو نہیں تھے، یہ ماتحت یعنی کہ فوج کے سپہ سالار تھے، مسلمہ بن عبد الملک۔ اموی دور تھا، اس زمانے میں یہ کسی
کافروں کے علاقے میں گئے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے اور اس پہ توجہ رکھنا۔ مسلمانوں کا لشکر جس وقت کافروں سے لڑنے کے لیے گیا تو کافروں نے کیا کیا، بڑی بڑی دیواروں کے قلعے بنائے ہوئے ہوتے تھے اور مین دروازے ہوتے تھے، انہوں نے دروازہ بند کیا اور قلعے کے اندر کافر چھپ گئے۔ قلعے کی اوپر والی دیواروں پہ ان کی فوج آ کے بیٹھ گئی اور کیا کرتی کہ قلعے کے قریب بھی مسلمانوں کو نہ لگنے دیتے، جو مسلمان آگے آنے لگتا اوپر سے تیر برساتے کہ مسلمان آگے کی طرف بڑھ بھی نہ پائے۔ اب معاملہ ایسا ہو گیا کہ واپس چھوڑ کے جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اور علاقہ تو فتح کرنا ہے، مسلمانوں نے جہاں پہ قدم رکھ کے فتح کے جھنڈے لہرائے۔ مسلمانوں کے جرنیل اسی مسلمہ بن عبد الملک اموی نے اپنی فوج سے مشورہ کیا کہ یار اس مسئلے کا حل کیا ہے، اب ہم یہ علاقہ کیسے فتح کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی شخص ہم ہی میں سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تیر کھاتا رہے، تیروں کے زخم سہتا رہے اور تیر کھاتے ہوئے جا کر ان کے قلعے کے دروازے کو توڑ کر کھول کے آئے، تاکہ مسلمان اپنا راہ اندر بنائیں۔ جس وقت مسلم فوج قلعے کے اندر داخل ہوگی تو پھر فتح ہماری، ہم کافروں کو ختم کر کے وہاں پہ اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ کوئی ایک شخص ایسا ہو جو جان کی پرواہ کیے بغیر تیر کھاتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک نقاب پوش جس نے نقاب پہنا ہوا تھا، مسلم مجاہدوں میں سے تھا، نقاب پہنا ہوا اور جسم اس نے چھپایا ہوا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ مسلم فوج سے نکلا، تیر برستے رہے، برستے تیروں میں اس نے زخم کھائے اور پرواہ نہ کی، اور جا کے کافروں کے اس قلعے کے دروازے کو کھولتا گیا، مسلم فوج اندر داخل ہو گئی، کافروں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اس قلعے پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب جو مین بات اس مقام سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فتح ہو گئی تو مسلم جرنیل نے اپنی فوج کے ساتھیوں کو جمع کیا، یعنی اس وقت جو مسلم آرمی تھی اس کو بٹھایا، اور بٹھا کے اس نے جو تقریر کی، تقریر کا حاصل یہ تھا کہ جس شخص نے اتنا بڑا کام کیا ہے ہم اس کو بڑا عہدہ دیتے ہیں۔ نمبر 2، مال غنیمت جو ہاتھ آیا اس میں سے ڈھیر سارا حصہ اسے عطا فرمائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو عام سپاہیوں سے ہٹا کر کوئی جرنیل یا کمانڈر بنا دیتے ہیں اور بادشاہ وقت کو جا کے بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کی مزید کوئی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ کمانڈر کی تقریر تھی، جرنیل کی تقریر تھی عام سپاہی کے بارے میں۔ سے سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اس نے کہا آپ میں سے کون تھا وہ جس نے یہ کام سر انجام دیا؟ حیران ہو گئے یہ روشن پہلو دیکھ کر کہ اتنی فیسلٹیز سننے کے بعد بھی فوج کا مجاہد کوئی اٹھنے کو تیار بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا کہ کون تھا انہی میں سے، لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا۔ انہوں نے بار بار پوچھا لیکن کوئی شخص اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب مسلمہ بن عبد الملک اموی نے اس وقت انٹیلیجنس مقرر کی، یعنی جاسوس مقرر کیے کہ تم اپنی فوج میں پھیل جاؤ، اکیلے بندے سے پوچھو، چیک کرو کہ وہ مجاہد کون تھا جس نے نقاب پہن کر یہ قلعے کا دروازہ کھولا اور اس نے تیر بدن پہ برداشت کیے، ساری تکلیفیں برداشت کی، کون تھا؟ ڈھونڈو ان میں سے۔ انٹیلیجنس قائم ہو گئی۔ انٹیلیجنس کا جو افیسر تھا اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے جرنیل سے ملاقات کرنی ہے۔ نے کہا تم وہی ہو؟ کہا میں اس کی کچھ خبر دوں گا تمہیں، مجھے ملاقات کرنے دو۔ وہ مسلمہ بن عبد الملک اموی سے جا کے ملا، کہا بھائی وہ نقاب پوش تمہیں ملے گا، صحیح تمہیں ملے گا، تمہارے سامنے آئے گا، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں، وہ تم مان لو تو اس نقاب پوش کو تمہارے ساتھ ملاقات میں کرا دوں گا۔ اب توجہ سے 3 شرطیں سننا۔ وہ 3 شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ میرا نام پوچھا جائے، نہ میرا ایڈریس پتہ پوچھا جائے، میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کیا ہوں، یہ نہ پوچھا جائے مجھ سے۔ ملاقات کرے گا لیکن وہ کہتا ہے نہ نام پوچھا جائے، نہ میرا پتہ پوچھا جائے۔ نمبر 2، اس کی شرط یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے تم نے کہا کہ زیادہ حصہ ملے گا، میرا زیادہ حصہ نہ رکھا جائے، جتنا عام مجاہد کو ملے اتنا ہی میں وصول کروں گا۔
نمبر 3 اس کی شرط یہ ہے کہ میرا ذکر خلیفہ وقت یعنی بادشاہ وقت کے سامنے نہ کیا جائے۔ کیوں؟ میری اس بہادری کا اس کی شرط یہ ہے کہ اگر اس بہادری کا ذکر بادشاہ سے کرو گے تو بادشاہ کی خصوصی توجہ ہو جائے گی میری طرف، اور خاص طور پر وہ مجھے کچھ سہولتیں دے گا۔ یہ میں نہیں چاہتا، لہٰذا میرا ذکر بادشاہ وقت سے بھی بالکل نہ کیا جائے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نام تک چھپایا، اضافہ بھی نہیں لینا، بادشاہ تک میرا نام تک بھی نہ پہنچے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اے کمانڈر مسلم جرنیل فوج کے، یہ 3 شرطیں مانتے ہو تو ملاقات ہو جائے گی آپ کی۔ مسلمہ بن عبد الملک اموی نے کہا مجھے 3 شرطیں منظور ہیں لیکن بندہ تو ملے۔ اس نے کہا السلام علیکم اور منہ پھیر کے واپس چلا گیا۔ کہا میں ہی تھا، میں ہی ہوں، سلام دے کے واپس چلا گیا۔ کہا میرا آج کے بعد کسی سے پوچھنا نہیں کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ حضرت مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی، مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ مرد مجاہد کون تھا، لیکن کہا کہ اتنا ضرور ہے میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کل بروز قیامت جنت میں مجھے اس مجاہد کا پڑوس عطا فرمانا۔ یہ تھے وہ لوگ اس زمانے میں، اور مسلم تاریخ اتنی تھی کہ اتنا بڑا ورک کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو چھپایا، نام تک چھپایا۔ آج ہماری نیکی کوئی ایسی نہیں جو سوشل میڈیا پہ نہ جاتی ہو۔ ہم نے نماز پڑھی تو وہ بھی باہر، ہم نے اپنی نیکی کا کون سا حصہ جو خالصتاً رضائے خدا کے لیے کرتے ہوں۔ اتنا بڑا کردار ادا کرنے والے کی تو سوچ ہوتی کہ میرے تو اشتہار لگیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اتنا بڑا علاقہ فتح کرایا ہے، جو کوئی بھی نہیں کر سکا وہ کام میں نے کیا ہے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے کہا تھا کہ میرا نام تک بھی نہ لیا جائے وہاں پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی کا عمل کس کے لیے ہوتا تھا؟ فقط رب ذوالجلال کی ذات کی خاطر ہوتا تھا۔ یہ روشن پہلو اسلام کی تاریخ میں تھے، لیکن ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ کہ اپنے باطن سے پوچھو کہ ہمارے کردار میں مسلمانی موجود ہے؟ اگر مسلمانی کے معاملات میں ہمارا کردار بالکل اتنا دور چلا گیا تو محض نام کے مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلم کردار کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ وہ جتنا بڑا کام بھی کرتا ہے اس کی نظر لوگوں پر نہیں ہوتی کہ مجھے لوگوں سے کچھ ملے گا، اس کی نظر رب ذوالجلال پہ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر بھی انہوں نے نگاہ میں لوگوں کی طرف نہیں دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات اقدس کی طرف نگاہ کرتے ہوئے رب سے جو کچھ ملنا تھا اس کی امید رکھی کہ اگر اللہ مجھے دے گا تو مجھے کسی اور سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی اور کے سامنے دستے دعا بھی دراز کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اور ہماری کتابوں میں، ہم نے درس نظامی کا جو نصاب ہے نا، ان کتابوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے کالا عقول۔ جب ہم نے پڑھی تو کتاب پڑھنے سے پہلے نا جو رائٹر ہوتا ہے مصنف، اس کے حالات استاد جی بتایا کرتے تھے۔ جب پڑھنے لگے تو استادوں نے کوئی حالات نہیں بتائے، تو طالب علموں نے ہم نے استادوں سے پوچھا کہ استاد جی ان کا کوئی ذکر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تک اس کتاب کے مصنف کا نام بھی نہیں پتہ چل سکا۔ ہم تو اپنے نام کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کتابیں لکھ دیں مسلمانوں کے فائدے کی خاطر، لیکن اس کے باوجود نام تک نہیں دیا کہ مجھے کسی سے نام جتوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کام اللہ کے لیے ہے۔ رب نام بھی جانتا ہے، رب بندے کا کام بھی جانتا ہے۔ اس واسطے جو عمل ہو وہ خالصتاً رضائے خدا کی خاطر ہو۔ یہ اس موضوع کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔